نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے عزیز دوستو، عقیدہ ختم نبوت پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس عقیدہ ختم نبوت کہ قرآن مجید میں 100 سے زائد آیات ہیں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ 200 سے زائد اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے جس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سب سے پہلے اجماع کیا۔ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو میدان عمل میں اتارا۔ جو آپ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اسلام کی سربلندی کے لیے جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، ان تمام جنگوں کے اندر 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے یمامہ کے میدان میں مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑتے ہوئے 1200 صحابہ تابعین اپنی جان نچھاور کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا تحفظ کیا۔ اور ویسے بھی عقل کی تقاضا بھی یہی ہے کہ جس چیز کی ابتدا ہوتی ہے تو اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے، اور جس چیز کی انتہا ہے تو اس کی ابتدا بھی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد، یعنی سلسلہ نبوت کی ابتدا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور اختتام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی قسم کا کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا، جس کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد منصب نبوت پہ اگر کوئی فائز ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں۔ لیکن مہربان نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمایا، انہ سیکون فی امتی ثلاثون کذابون وفی روایت دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلحہ اسدی، سجا بنت حارث، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور آگے چلتے ہوئے اسی فتنے کی ایک کڑی جو ہے فتنہ قادیانیت ہے، جو مرزا غلام قادیانی انگریز سامراج کے چھتری کے نیچے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن امت مسلمہ نے ان کے سامنے سد سکندری بن کر ان کا تعاقب کیا، جو الحمدللہ آج تک ان کا تعاقب کرتے آ رہے ہیں، اور الحمدللہ ان اکابرین کی محنت سے، ان کی جدوجہد سے سینکڑوں قادیانی مرزا قادیانی پہ لعنت بھیج کر الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو میں آپ کے توسط سے ان قادیانی مرزایوں کو بھی اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے مرزا قادیانی کے تحریرات کو پڑھیں، ان کے کتابوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے کیا وہ نبی، مہدی، مسیح تو وہ درکنار کی بات، لیکن کیا وہ ایک شریف النفس انسان بھی ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرزائیوں کو، قادیانیوں کو بھی غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
وما علینا الا البلاغ۔